اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین وصحبہ المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ عزیزان گرامی، توفیق الہی ہے اور نظر خاص سے امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف ہے کہ مجھے اس مجلس اعزاء میں شرکت کا موقع ملا اور باپ برادران ایمانی عزاداران سید الشہداء کا نزدیک سے دیدار ہوا۔ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، میں ایک دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اندر یکجہتی، وحدت اور اتحاد پیدا کریں۔ تشیع کی ضرورت ہے کہ اس کی صفوں میں یکجہتی ہو، اتحاد ہو، ایک موقف ہو اور ایک آواز ہو، ایک دوسرے کے خلاف بد زبانی، بد کلامی، بےہودگی سے گریز کیا جائے۔ یہ مکتب اہل بیت میں ایک عام آدمی کے خلاف بھی جائز نہیں ہے کہ کسی کی توہین کی جائے، تذلیل کی جائے یا اس کے خلاف الزام تراشی کی جائے۔ لہٰذا یہ قوموں کو جو چیز کمزور کرتی ہے وہ اس کے درمیان میں انتشار ہے۔ انتشار قوموں کو کمزور کرتا ہے، ہمیں انتشار کو دور کرنا ہے، ایک موقف اور ایک آواز۔ تشیع کے جو مقاصد ہیں، حقوق ہیں، وہ بہت واضح ہیں۔ ان کے تحفظ کے لیے ضروری ہے کہ ہم آپس میں اتحاد کریں۔ بہت سی سازشیں ہوئیں تشیع کے خلاف، آج تک ہم نے ان سازشوں کو ناکام بنایا۔ ایک طویل داستان ہے، کوئی سازش تشیع کے خلاف کامیاب نہیں ہونے دی، خواہ وہ میدانوں میں ہوئی یا ایوانوں میں ہوئی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی پرزہ اٹھا کے لے جائے اور پارلیمنٹ کے گرد گھوم کے کوئی سوراخ تلاش کرے جہاں شیعوں کے خلاف سازش پھینکی جاتی ہو تو اس کو سوراخ بھی نہیں ملے گا۔ اور اس وقت تشیع سر بلند ہے اور سرفراز ہے۔ ہم اس وقت مین سٹریم میں موجود ہیں، ہم اس وقت تمام مسالک کے درمیان میں موجود ہیں، بغیر کسی مجبوری کے اور بغیر کسی کمزوری کے۔ میں جب نشتر پارک میں نماز پڑھ رہا تھا اور میرے ادھر صف بندھی تھی دینی جماعتوں کے تمام مکاتب فکر کی، اس لباس کے ساتھ اور سجدہ رکھ کے جب ہاتھ کھول کے میں نماز پڑھ رہا تھا تو دنیا کے چینل بتا رہے تھے کہ مکتب اہل بیت کا ترجمان موجود ہے۔ بغیر کسی مجبوری کے، بغیر کسی کمزوری کے، تشیع اس وقت جس کو لوگ سمجھتے کہ ایک تھے محدود گروہ ہے اور محدود سوچ ہے اور محدود رسمیں رکھنے والے ہیں، آج تشیع سر بلند اور سرفراز ہے۔ ہم اتحاد کے داعیوں میں سے نہیں ہیں، بانیوں میں سے ہیں۔ 57 اسلامی ملکوں میں اتحاد کی کوششیں، کاوشیں، سیمینار، کانفرنسیں، تقریریں، تحریریں ہوتی ہیں۔ پاکستان کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ ہم نے تمام مسلکوں کو
ایک تنظیم میں پرو دیا. مشترک باتوں میں ہم شریک ہیں اور اس وقت ہم تمام مسالک ہمارا احترام کرتے ہیں، ہم تمام مسالک کا احترام کرتے ہیں. اس کو مد نظر رکھیے. تشیع ایک ذمہ دار مسلک ہے. کوئی ایسی بات جس سے نفرتیں بڑھیں، دوریاں پیدا ہوں، اس سے گریز کیجیے، ہمیں ضرورت نہیں ہے. تشیع اعلیٰ و ارفع ہے، بلند ہے. سب سے بہتر تعبیر، سب سے بہتر تشریح، سب سے بہتر تفسیر اسلام کی اگر کوئی ہے تو مکتب تشیع ہے. میں کسی کی نفی نہیں کرتا. سب سے بہتر اگر کوئی تعبیر اسلام کی اگر ہے تو وہ تشیع ہے. لہذا تشیع کے خلاف ہونے والی سازشیں ہم نے ناکام بنائیں، پاؤں تلے روندیں. اس وقت تشیع کو کوئی ملک، میں نے کہہ دیا ہے کہ ملک کی پالیسیاں ایسی ہونی چاہیے جس میں تشیع کے نقطہ نگاہ کو مد نظر رکھا جائے. ہم ملک کی آبادی کا بہت بڑا حصہ ہیں. ہمیں نظر انداز کر کے جو پالیسیاں بنے گی اس میں پاکستان کو کامیابی نہیں ہوگی. قائد کے فرمان پر جان بھی قربان ہے، قائد کے اعلان پر جان بھی قربان ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ تشیع کو پاکستان میں کوئی مشکل پرابلم درپیش نہیں ہوگا. کوئی بھی آتا رہے جاتا رہے، اس سے فرق نہیں پڑتا. کو کہیں جائے کہیں آئے، تشیع کو اس سے فرق نہیں پڑتا. اس لیے میں عام لوگ تک، عام آدمی تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں. اور پھر یہ ہے کہ تشیع کے جو حقوق ہیں اس میں ہم پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں. میں دھمکی کی زبان استعمال نہیں کرتا. مجھے دھمکی دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کمزور لوگ دھمکیاں دیتے ہیں مجھے. اور پھر یہ ہے کہ میں کسی کے مقابل میں بات نہیں کرتا. کوئی اس قابل نہیں ہے جس کو میں مقابل رکھ کے بات کروں. میں پاکستان میں ہوں. ہم پاکستان کے مالک ہیں، وارث ہیں، حصہ دار ہیں. اس لیے کسی سے بھیک نہیں مانگتے. میرا حق ہے عزاداری سید الشہداء منانا. میرا حق ہے عزاداری کی جتنی بھی رسمیں اس ملک کے اندر ہیں اس کو منانا، اس کا تحفظ کرنا میرا شہری و بنیادی حق ہے. میں پاکستان میں چلتا پھرتا رہتا ہوں، کم ٹھہرتا ہوں کسی جگہ پہ. میں اب بھی کہیں سے چل کے آیا ہوں. میں آیا ہوں کہیں سے چل کے، گلیوں سے چلتا ہوا، سڑکوں سے چلتا ہوا. مجھے اس کے لیے کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. تو مجھے حسین کرنے کے لیے کسی پرمٹ کی ضرورت نہیں ہے. لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین. میں کہتا رہتا ہوں کہ سنگینوں کے سائے میں، کرفیو کے عالم میں عزاداری منظور نہیں. ایک مدت سے چل رہا ہے یہ سلسلہ، لیکن میں دیکھ رہا ہوں نظم و نسق کے لیے کسی حد تک ہم نے قبول کیا. چلیے ملک کی صورتحال ایسی ہوگی، ہے یا نہیں مجھے نہیں پتا، ایسی ہوگی. ہمیں ان حالات کے ساتھ چلنا ہے. اب کنٹینروں کی قطاریں ہیں اور خاردار تاروں کے جھنڈ ہیں. اور جو اسلام آباد میں گئے ہوں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ کناتوں کی حصار ہے. کناتوں کے حصار میں عزاداری قابل قبول نہیں ہے. کنٹینروں کے سائے میں عزاداری قبول نہیں. مجھے مومن نے آ کر کہا جی آج بڑا اچھا عاشور کا دن، بہت مزے سے ہم نے ماتم کیا اور بڑا اچھا تھا اس لیے کہ تمام کنٹینر تھے اور فلاں تھے. میں نے کہا تم تو داخل ہوئے، تم ہو 1/3، 2/3 تو عزادار پہنچ ہی نہیں سکے وہاں پہ. اس لیے مجھے یہ انتظامات عارضی قابل قبول ہیں، مستقل قابل قبول نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہم انتظامات تو کریں گے، اس کے بغیر تو دھماکے ہوں گے اور خودکش حملے ہوں گے. میں نے کہا ہونے دو خودکش حملے اور ہونے دو دھماکے، عزادار قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. میں آخری جملہ کہتا ہوں، عزادار کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے. عزاداری کے سلسلے میں ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں.
خود کش حملے ہوئے ہوں، دھماکے ہوں، عزادار شہید ہوں، یہ شہادتیں سعادتیں ہیں، قابل قبول ہیں یہ. لیکن میں کہتا ہوں قابل قبول ہے، یہ مستقل یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. ہمیں یہ کنٹینروں کے سائے میں عزاداری قابل قبول نہیں ہے. خودکش حملے سے ہمیں نہ کہا جائے کہ خودکش حملے ہوں گے اور دھماکے ہوں گے، اس لیے کہ عزاداروں کے لیے قابل قبول ہے. بستر مرگ پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جانا موت ہے اور برحق ہے. سعادت مند ہے وہ شخص جس کو حسین کے راستے میں موت آئے. ہماری یہ جوانیاں حسین کی قربانیاں، ہماری یہ جوانیاں حسین کی قربانیاں، ہماری یہ جوانیاں حسین کی قربانیاں. میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو عزاداری سید الشہداء منانے میں تشیع کو اور عزاداری سید الشہداء کو سرفرازی اور سربلندی عنایت فرمائے. آپ کی پریشانیاں دور فرمائے. سب کو اطمینان و سکون و راحت نصیب فرمائے. بہت بہت شکریہ.